बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 जुलाई 2020 रोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका होस्ट वसीम और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप हासिल करेंगे लम्हा ब लम्हा सऊदी अरब के बदलते हालात की तमाम अपडेट्स। खबर शामिल करते हैं। सबसे पहली, तमाम मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज का एहतमाम। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में ईद उल अज़हा की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू कर दी गईं। हमसाल शहर की 915 छोटी बड़ी मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज का एहतमाम किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा में मसाजिद के इदारे के डायरेक्टर जनरल शेख माजिद शराहीली ने बताया कि कोरोना वायरस के पेश नज़र हमसाल जामे मसाजिद के अलावा आम मसाजिद में भी ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। ये फ़ैसला मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को नए कोरोना वायरस से बचाने की खातिर किया गया है। शराहीली ने बताया कि ईद की नमाज पढ़ाने और खुतबा देने के लिए आइमा और खतीबों का इंतखाब कर लिया गया। शराहीली का कहना है कि ईद उल अज़हा के इज्तिमाआत में समाजी फासले की पाबंदी होगी। हर नमाजी के लिए ज़रूरी होगा कि वो हिफाजती मास्क पहने, अपने साथ जाए नमाज लाए। मसाजिद में ना तो पानी लाने की इजाज़त होगी, ना ही तलावत के लिए कुरान पाक लाए जा सकेंगे। कोरोना बहरान के ज़माने में मसाजिद से कुरान पाक के नुस्खे एहतियाती तदबीर के तौर पर हटा दिए गए हैं। शराहीली ने तवज्जो दिलाई कि हमसाल ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाहों में नहीं होगी। ये पाबंदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाई गई है। वज़ारत इस्लामी अमूर ने उन तमाम मसाजिद की फहरिस्त जारी कर दी है जहाँ जहाँ ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाई जाएगी। ईद उल अज़हा पर मवेशियों की कीमतों में नुमायां कमी। कोरोना वायरस की वजह से ईद उल अज़हा पर मवेशियों की कीमतों में इजाफे का इम्कान नहीं। तलब में कमी और रस्म में इजाफे का सबब, बुनियादी वजह जो है उसकी नरखों में कमी का सबब बनी। ममलकत में मवेशी परवरी यूनियन के सरबराह सऊदी अल हफ्ता ने सबक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अमसाल ईद उल अज़हा के मौका पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुर्बानी के लिए जानवर महंगे होंगे, उनकी सोच गलत है। इसके बरक्स अमसाल कोरोना वायरस की वजह से तकरीबात ना होने के अलावा हज का इनकाद इंतहाई महदूद पैमाने पर हो रहा है। इस हवाले से अगर ये कहा जाए तो बेजान ना होगा कि तलब में कमी का असूल कार फरमा है। यूनियन के सरबराह ने तवक्को ज़ाहिर की है कि इस साल कुर्बानी के लिए 30 से 35 किलोग्राम बकरे या भेड़ की कीमत 1000 से 1500 रियाल के दरमियान होगी। रमज़ानुल मुबारक से मवेशियों के जो दाम थे वो अब भी बरकरार हैं। मंडी में मवेशियों के नर्ख में किसी किस्म का इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि तलब में कमी है। इसी वजह से कीमतों में भी इस्तेहकाम है। यूनियन के ज़िम्मेदार सऊद अल हफ्ताने ने मज़ीद कहा कि अगरचे चारे की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके बावजूद मार्केट में मवेशियों के दामों में किसी किस्म का इजाफा देखने में नहीं आ रहा। ये बात ठीक है कि बेशतर लोग कुर्बानी के लिए भारी जानवर तलाश करते हैं और माजी में अच्छे जानवर के दाम में इजाफा हुआ करता था। इस हवाले से लोगों में अमसाल भी ये परेशानी थी कि कुर्बानी के लिए कीमतों में इजाफा होगा। घरेलू मुलाजमीन कफ़ालत तब्दील कर सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब के बदलते हालात से मुतल्लिक जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस भी सामने आते हैं। ऐसे में ही सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए रहायशी परमिट का हसूल लाजमी है, जिसे इकामा कहते हैं। रहायशी परमिट या इकामा हासिल करने के लिए किसी भी मुकामी शख्स की स्पॉन्सरशिप हासिल की जाती है, जिसे कफ़ालत कहते हैं। अकामा कवानीन की मुख्तलिफ शराइत हैं, ताहम बुनियादी तौर पर इकामा या रहाइश परमिट को 2 कैटेगरी में तकसीम किया जाता है: इनफरादी और कंपनी मुलाजमीन। इनफरादी कैटेगरी में घरेलू मुलाजमीन आते हैं, मसलन घरेलू ड्राइवर, मुलाजमा, चौकीदार, मज़ारे, ज़ाती ट्विटर, नर्स वगैरह, यानी ऐसे पेशे जो शहरी की ज़ाती ज़रूरियात पूरी कराने के लिए मखसूस हों, इनफरादी पेशे कहलाते हैं। इनफरादी कफ़ालत के तहत जो मुलाजमीन आते हैं उनके मामलात बराह रास्त महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के ताबे होते हैं। इनफरादी मुलाजमीन वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका साबका नाम वज़ारत मेहनत था, उसके तहत नहीं आते, इसलिए घरेलू मुलाजमीन की इकामा फ़ीस भी कम होती है। इनफरादी पेशे के मुलाजमीन के लिए कवानीन भी मुख्तलिफ होते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से घरेलू मुलाजमीन फ़राहम करने वाली मुतअद्दिद कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक रोज़ाना या माहाना बुनियाद पर मुलाज़मतें मुहैया करते हैं। घरेलू मुलाजमीन के कामों की तजदीद और दीगर मामलात क्योंकि बराह रास्त
محکمہ پاسپورٹ کے زیر نگرانی آتے ہیں، اس لیے ان کے قوانین بھی قدرے مختلف ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک وہ صارف کا کوشچن تھا کہ میں ایک ہاؤس ڈرائیور ہوں اور میرا اقامہ بھی کئی ماہ سے تجدید نہیں ہوا، کیا میں بغیر کفیل کی منظوری کے دوسری جگہ کفالت تبدیل کرا سکتا ہوں؟ گھریلو ملازمین کے امور براہ راست جوازات کی زیر نگرانی ہوتے ہیں، اس لیے ان پر لیبر آفس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ انفرادی کفالت کے ملازمین کے لیے کفالت تبدیلی کے معاملات جوازات میں مکمل کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کفیل کی مرضی کے بغیر کفالت کی تبدیلی، تو اس حوالے سے جوازات کے ذمہ دار سے دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر کارکن کو تنخواہ اور واجبات ادا نہیں کیے جاتے تو اس صورت میں باقاعدہ لیبر کورٹ میں شکایت درج کرا سکتا ہے، جہاں فوری طور پر اس کی شکایت پر عمل کیا جائے گا۔ تاہم کفالت کی تبدیلی اس لیے کفیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں وزارت افرادی قوت کے قوانین کا عمل نہیں، جبکہ جوازات کے قانون کے مطابق گھریلو ملازمین کے لیے کفالت کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ سابق کفیل کی جانب سے NOC حاصل کیا جائے، جس کے بعد ہی کفالت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب کمپنی کے ملازمین اگر یہ ثابت کر سکیں کہ انہیں 3 ماہ تک تنخواہیں ادا نہیں کی گئی تو وزارت افرادی قوت کے حکم پر ان کی کفالت کی تبدیلی بغیر کفیل کی منظوری کے کی جا سکتی ہے۔ گھریلو ملازمین فراہم کرنے والی کمپنیوں کی زیر کفالت ملازمین کی جانب سے بھی اس قسم کے سوالات موصول ہوئے ہیں، جس میں ایک قاری کا کہنا ہے کہ میں کچھ عرصہ سے نجی کمپنی میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہوں، کمپنی افرادی قوت سپلائی کرتی ہے، کمپنی کی جانب سے ہمیں 800 ریال ماہانہ ملتے ہیں، جبکہ کمپنی جن لوگوں کو ہمیں کانٹریکٹ پر فراہم کرتی ہے وہ ان سے 2800 ریال ماہانہ وصول کرتے ہیں۔ کیا میں اپنی کمپنی سے تنازل لے کر اس شخص کے پاس اپنا اقامہ ٹرانسفر کرا سکتا ہوں جہاں خدمات انجام دے رہا ہوں؟ مذکورہ صورت میں یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا اقامہ کمپنی کا ہے اور وہ وزارت افرادی قوت کے زیر نگرانی صادر ہوتا ہے۔ وزارت کے قانون کے مطابق کمپنی کے اقامے پر آنے والے انفرادی کفیل کے پاس اپنا اقامہ تبدیل نہیں کرا سکتے۔ انفرادی کفیل کے لیے لازمی ہے کہ انفرادی اقامہ ہی حاصل کیا جائے، بصورت دیگر آپ کو اپنی کمپنی سے استعفیٰ دے کر خروج نہائی جا کر بعد میں جس انفرادی کفیل کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اس کے اقاموں پر مملکت آ سکتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، اجتماعی رہائش کے لیے نئے ضوابط مقرر کر دیے گئے۔ بلدیات و دیہی امور ماجد الحکیل نے سعودی عرب کے تمام شہروں میں اجتماعی رہائش کے قواعد و ضوابط مقرر کر دیے۔ اجتماعی رہائش کے لیے صحت و سلامتی کی تکنیکی شرائط بھی متعین کر دی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق نئے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد ستمبر سے ہوگا۔ یہ ضابطے نہ صرف یہ کہ مستقبل میں تعمیر کی جانے والی اجتماعی رہائش پر لاگو ہوں گے بلکہ موجودہ مکانات پر بھی نافذ کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اجتماعی رہائش آبادی کے اندر ہے یا شہر سے باہر۔ وزارت بلدیات نے توجہ دلائی کہ اجتماعی رہائش سے متعلق شرائط و ضوابط نافذ کرنے کے لیے مجالس قائمہ تشکیل دی جائیں گی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اجتماعی رہائش کے مالکان پر خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے کا فیصلہ وزیر بلدیاتی امور کریں گے۔ وزارت بلدیات کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی زونز اینڈ انڈسٹریل اتھارٹی کمیشن اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے علاقوں میں اجتماعی رہائش کے حوالے سے تکنیکی ضوابط متعین کریں گے۔ وردی میں گشت کرنے والا نفسیاتی مریض نکلا۔ آپ کو بتاتے چلیں، مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان میجر محمد الغامدی کا کہنا ہے کہ عسکری وردی میں اونٹ پر گشت کرنے والا شخص نفسیاتی مریض ہے جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص عسکری وردی میں اونٹ پر سوار ہو کر علاقے کا گشت کر رہا ہے۔ ویڈیو سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ قانون نافذ کرنے والا کوئی اہلکار معمول کے گشت پر ہے۔ سوشل میڈیا وائرل ہونے پر فوری ایکشن لیا گیا، پولیس حرکت میں آ گئی، وردی میں ملبوس شتربان کو حراست میں لے کر قریبی تھانے پہنچا دیا گیا۔ ملزم کے بارے میں بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ نفسیاتی مریض ہے۔ ریجنل پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے تحقیقی اداروں کے سپرد کر دیا گیا، جہاں اس کا طبی معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ملزم نفسیاتی مریض ہے اور دماغی امراض کے ہسپتال میں اس کی فائل بھی موجود ہے جہاں اس کا علاج کیا جاتا رہا تھا۔ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کے اصول پر عمل کرتے ہوئے سعودی نوجوان نے اپنا گردہ والد کو عطیہ کر دیا۔ والد کافی عرصے سے گردے کے مرض میں مبتلا تھے۔
مقامی جریدے اوقات کے مطابق مملکت کے شمالی علاقے کی رفح کمشنری میں مقیم نوجوان ضیف اللہ الشمری اپنے والد جو کہ گردے کے مریض میں مبتلا تھے ان کی تکلیف سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ معمر والد کو ہر ہفتے ڈائلسس سینٹر لے جانے اور وہاں تکلیف دہ عمل سے گزرتا دیکھ کر الشمری نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا گردہ والد کو عطیہ کر دے گا تاکہ انہیں اس جان لیوا اذیت سے نجات مل سکے۔ نوجوان نے گردہ عطیہ کرنے کے لیے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، جہاں انہوں نے اس کے تمام ٹیسٹ کیے۔ اس کے بعد ان کو اطلاع دی کہ ان کا گردہ عطیہ کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان کا گردہ اور بلڈ گروپ والد کے گروپ سے میچ کرتا ہے۔ میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ ملنے اور ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کے بعد نوجوان نے اس حوالے سے اپنے والد کو مطلع کیا، جو بیٹے کے جذبے کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ الشمری کا کہنا تھا کہ مقررہ دن میں ہسپتال پہنچ گیا، جہاں ڈاکٹروں نے آپریٹ کر کے میرا ایک گردہ والد صاحب کو لگا دیا۔ اس ضمن میں ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ آپریشن کامیاب رہا، جلد ہی دونوں صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپریشن ریاض کے شاہ عبدالعزیز میڈیکل سٹی میں کیا گیا۔ سعودی فضائیہ کے کاکپٹ سے WTO کا سفر۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں اعلیٰ عہدے کے لیے حصہ لینے والے 8 امیدواروں میں سعودی عرب کے محمد التویجری کا غیر معمولی پس منظر ہے۔ عرب نیوز میں شائع رپورٹ کے مطابق کارپوریٹ دنیا میں بینکر کی حیثیت سے شامل ہونے والے وہ سعودی فضائیہ کے لڑاکا پائلٹ تھے۔ فوربس میگزین کے مطابق یہ ایک انوکھا تجربہ ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اعلیٰ سطح منصب کے مقابلے کے لیے ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ WTO کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے کے لیے دوسرے امیدواروں کا تعلق مصر، کینیا، نائجیریا، میکسیکو اور جنوبی کوریا اور برطانیہ سے ہے۔ برازیل کے روبرٹو ایزوڈو تاحال اس عہدے پر موجود ہیں، جو اگست 2020 کے آخر تک سبکدوش ہو جائیں گے۔ سعودی فضائیہ کے کاکپٹ سے ابتدائی سفر کا آغاز کرنے والے محمد التویجری انویسٹمنٹ بینکنگ کمپنی HSBC مڈل ایسٹ کے CEO رہے اور اس سے قبل JP مورگن سعودی عرب اور سعودی برٹش بینک میں خدمات انجام دیں۔ محمد التویجری اس وقت سعودی شاہی عدالت کے مشیر ہیں اور اس سے قبل مملکت کے وزیر برائے معیشت اور منصوبہ بندی کے علاوہ ویژن 2030 کے لیے ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔